مجھ جیسے غریبوں پہ میرے خواجہ پیا کا، مجھ جیسے غریبوں پہ میرے خواجہ پیا کا فیضان تھا، فیضان ہے، فیضان رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حضرات، سلطان الہند خواجہ خواجگاں مالک ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کے دشت مبارک پر تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ شان دیکھیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی کہ آپ جب مدینہ شریف سے اجمیر شریف کی دھرتی پر تشریف فرما ہوئے، چند آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا جہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ اسی مقام پر پڑاؤ ڈال دیتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد راجہ پرتھوی راج کے نوکر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت ہو جاتا ہے، ان اونٹوں کے پاس جاتے ہیں۔ جانے کے بعد ان اونٹوں کو اٹھانے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں کہ چند اللہ والے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے کہا، آپ یہاں سے جائیے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہاں پر راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کو باندھا جاتا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری زمین و جائیداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اتنی جگہ چاہیے جہاں پر ہم مصلی بچھا کر کے عبادت کر سکیں۔ ہم تمہاری زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، راجہ کا حکم ہے، آپ کو ماننا پڑے گا، آپ یہاں سے جائیے۔ یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اچھا جاؤ، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو ساتھ میں لیا، انا ساگر تالاب کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے، باقی ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ادھر جب اونٹوں کے چرانے کا وقت قریب ہوا، راجہ پرتھوی راج کے نوکر اونٹوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ اونٹوں کو کھول کے ان کو چرانے کے لیے لے جایا جائے۔ جب وہ اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر رہا۔
کوئی بھی اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ تک نہیں رہا۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر بڑا حیران و ششدر، شش و پنج میں ڈوبے ہوئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ اونٹ اپنی جگہ سے ہل کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس سے پہلے جب ہم آتے تھے یہ خود بخود ہمیں دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ ہمارے چرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ آج ہم ان پہ چابک کوڑے پہ کوڑے مار رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آخر بڑا پریشان ہوئے، اٹھتے بھی کیسے؟ کسی دنیا دار نے نہیں بٹھائے تھے، خواجہ ہند سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے سے تھے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اونٹوں کو اٹھا نہیں سکتی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے، ہونے کے بعد راجہ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آج عجیب و غریب حال ہو گیا۔ کا کیا ہوا؟ کہ آج ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے، ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن اونٹ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں۔ راجہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ اس کے نوکروں نے کہا بات یہ ہے، چند اللہ والے آئے ہوئے تھے، وہ ذکر و اذکار کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے ان کو یہاں سے بھگایا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا نوکروں سنو، جب تک وہ درویش، جب تک وہ اللہ والے معاف نہیں کریں گے، ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر سکتے ہیں۔ نوکروں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ راجہ نے کہا جاؤ اس اللہ والے کی تلاش شروع کر دو، وہ اللہ والا جب تک معاف نہیں کرے گا اونٹ اٹھیں گے نہیں۔ راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ انا ساگر تالاب کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ جا کر کے راجہ پرتھوی راج کے نوکروں نے کہا حضور بالا آپ نے کہہ دیا ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھ گئے کہ ہم ان کو بہت مارتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں کر رہے ہیں۔ حضور بالا ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم معذرت طلب کرتے ہیں، ایسا کر دیجئے ہمارے اونٹ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وعدہ کرو دوبارہ غلطی تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا، راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر اونٹوں کے قریب آتے ہیں۔ اب جب اونٹ نوکروں کو دیکھتے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے آج پوری دنیا تک میری اس آواز کو پہنچایا جائے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم چل جائے گا تقریباً 800 سال پہلے اجمیر شریف کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز نے اونٹوں کو بٹھایا تھا۔ بٹھانے کے بعد جب تک معافی نہیں طلب کی تھی، اونٹ کھڑے نہ ہوئے تھے، تو پوری دنیا تک میری اس آواز کو پہنچایا جائے کہ جب خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو راجہ پرتھوی راج کے نوکر چاکر اٹھا نہ سکے، جب راجہ پرتھوی راج کے چاہنے والے خواجہ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو اٹھا نہ سکے، تو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کون نکال سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی طاقت خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو نہیں نکال سکتی ہے۔ یہ شان ہے میرے خواجہ غریب نواز کی۔ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ تالاب کے قریب تشریف فرما ذکر و اذکار کر رہے۔ راجہ کے نوکروں نے جا کر کے پھر شکایت کی۔ راجہ نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ تالاب کے قریب سپاہیوں کا پہرا لگا دیجئے، ان کو پانی نہ لینے دیا جائے، جب انہیں پانی نہیں ملے گا یہ خود بخود وہاں سے چلے جائیں گے۔ تالاب کے قریب پہرا لگا دیا گیا، سپاہیوں کا پہرا لگا، وہاں سے آپ کو بھگایا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک دوسرے مقام پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں نے کہا حضور بالا اگر آپ کی خاموشی اور لا تعلقی کا یہی حال رہا
تو عنقریب یہ لوگ ہمیں اجمیر کی دھرتی پر رہنے نہیں دیں گے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا، اے میرے مریدو گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنا فرمایا، پھر آپ کے مریدین تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہتے حضور والا آپ کچھ کیجئے۔ اب تو انہوں نے تالاب کے کنارے سپاہیوں کا پہرا لگا دیا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہنا تھا، آپ نے اپنے مرید کو بلایا، بلانے کے بعد چھوٹا سا پیالہ ہاتھ میں دیا، فرماتے میرے غلام جا تالاب کے قریب چلا جا، کھڑے ہو کر کے کہہ دینا پانی تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ مرید نے پیالہ لیا، لے کر کے تالاب کے کنارے گیا۔ جانے کے بعد جو ہی تالاب کے کنارے مرید کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کے کہتا پانی سن، یہ نہ دیکھ میں کون ہوں، بلکہ یہ دیکھ مجھے بھیجا کس نے ہے۔ اے پانی سن، تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے۔ سارے تالاب کا پانی نچڑ نچڑ کے چھوٹے سے پیالے میں آ گیا۔ میں نے تصور میں پوچھا غریب نواز سارے تالاب کا پانی چھوٹے سے پیالے میں منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غریب نواز کے گنبد سے آواز آتی ہے، اے مرید رضا میں نے سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں اس لیے منگایا ہے تاکہ زمانہ جان جائے جب میں اجمیر کی دھرتی پر بیٹھ کر کے سارے تالاب کا پانی اپنے مرید سے ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، جب میں سارے تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں منگوا سکتا ہوں، یقیناً اپنے چاہنے والوں کو اپنے دامن میں بھی چھپا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ کی۔ سپاہیوں کا پہرا لگا رہا، تالاب کا پانی ختم ہو گیا۔ سپاہیوں نے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھتے ہیں سارے سپاہی کھڑے، پانی غائب۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر جتنے کنویں تھے سارے کنووں کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا، سارے تالاب کا پانی بھی چلا گیا، کنووں کا بھی پانی خشک ہو گیا۔ سپاہیوں کا پہرا لگا، جب سپاہیوں نے منظر دیکھا جا کر کے راجہ پرتھوی راج کو بتایا تو راجہ پرتھوی راج نے کہا یہ اسی کا کام ہے، سلطان الہند خواجہ پیا جس کا نام ہے، یہ کرامت اسی نے دکھائی ہے جس کا ہمیں ڈر تھا، جس نے ہمارے اونٹوں کو بٹھایا تھا۔ اب اس نے یہ کر دیا کہ سارے تالاب کا پانی غائب کر دیا۔ جب تک خبر مل گئی حضور کنووں کا بھی پانی خشک ہو گیا۔ اب راجہ ششو پنج میں ڈوب گیا۔ راجہ کے سپاہیوں نے کہا راجہ کچھ کیجئے۔ راجہ پرتھوی راج نے کہا کیا کروں، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ جب وہ سارے تالاب کا پانی ایک بوتل میں بھر سکتا ہے، جب وہ سارے تالاب کا پانی ایک پیالے میں بھر سکتا ہے، مجھے کہیں بوتل میں نہ بھر دے۔ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے، جو سارے تالاب کا پانی ایک جھاگل میں بھر لے مجھے وہ بوتل میں بھر سکتا ہے۔ سپاہیوں نے کہا کچھ کیجئے ورنہ آپ کی حکومت کو زوال پہنچے گا، عنقریب وہ اللہ والا اپنی حکومت کا سکہ رائج کر لے گا۔ کہا اس اللہ والے سے مقابلہ کرنا تو آسان نہیں ہے، لہٰذا انتظام کیا جائے گا۔ اس وقت ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام جوگی جے پال تھا۔ جادوگر جوگی جے پال اتنا بڑا جادوگر تھا، کتابوں میں لکھا تھا کہ 1100 اس کے چیلے تھے۔ جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرتا تھا، ہوا میں اڑا کرتا تھا۔ جوگی جے پال نے جادوگر کے پاس خبر بھیجی کہ آپ یہاں آ جاؤ۔ جادوگر ہوائی طاقت سے، جادوئی طاقت سے ہوا میں پرواز کرتا ہوا آتا ہے۔ جو ہی جوگی جے پال آیا، راجہ پرتھوی راج نے بڑا خاطر و تواضع کی، کرنے کے بعد سارا معاملہ بتایا تو جادوگر نے کہا کہ میں اسے چند سیکنڈوں میں معاذ اللہ نیست و نابود کر دوں گا، اس کی کیا مجال ہے جو میرے سامنے ٹک سکے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جادوگر جوگی جے پال نے خواجہ غریب نواز کے پاس خبر پہنچائی کہ میں کافی دور سے آیا ہوں، آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ ایک وسیع و عریض میدان میں جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے زمین پر انگلی سے حصار کیا، اپنے مریدوں سے فرمایا مریدو اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز کے مریدین، معتقدین، محبین اسی حصار میں بیٹھ گئے۔ دوسری طرف
دنیا کا سب سے بڑا جادوگر جوگی جے پال بیٹھ گیا، جادوئی پٹارا کھولتا ہے، جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سانپ خواجہ غریب نواز کے مریدوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کے مریدین گھبرائے، آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے ہاتھ میں مٹی کو لیا، میدان میں پھینک دیا، آگ غائب ہو جاتی ہے۔ جادوگر نے دوسرا حربہ استعمال کیا، جادوئی طاقت سے پورے میدان میں سانپ پیدا کر دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے مٹی کو لیا، میدان میں پھینک دیا، سانپ غائب ہو گئے۔ اب جادوگر جوگی جے پال شش و پنج میں ڈوب گیا کہ میں اتنا بڑا جادوگر ہوں، اتنا بڑا جادوگر ہوں، آج تک کسی نے میرا ایک بھی جادو کاٹا نہیں ہے، لیکن یہ کس اللہ والے سے میرا پالا پڑ گیا ہے کہ کئی میں نے حربے کیے، سارے حربوں کو ناکام کر دیا۔ جادوگر جوگی جے پال غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھ کر کے ہوا میں پرواز کرنے لگتا ہے۔ ہوا میں پرواز کرتا ہوا غریب نواز کی طرف بڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اے غریب نواز، دیکھیں تمہارے اندر کتنا پاور ہے، آئیے ہم سے مقابلہ کیجئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نہیں اٹھایا، اپنی لکڑی کی کھڑاؤں جو پیروں میں پہنے ہوئے تھے، لکڑی کی کھڑاؤں کو لیا، ہاتھ میں پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے ہیں لکڑی کی کھڑاؤں جا اس ظالم کو میرے قدموں میں لا کر حاضر کر دے۔ اتنا کہنا تھا، آپ کی لکڑی کی کھڑاؤں ہوا میں پرواز کرنے لگتی ہے۔ اس وقت لکڑی کی کھڑاؤں میں ڈیزل نہیں تھا، پٹرول نہیں تھا۔ اللہ والے کی طاقت دیکھیے، بغیر ڈیزل، بغیر پٹرول کے آپ کی نالین پاک، آپ کی جوتی کی کھڑاؤں پرواز کر رہی ہے۔ جادوگر کے سر پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، جادوگر چلانے لگتا ہے واہ غریب نواز میں مان گیا، مجھے معاف کر دے۔ یا غریب نواز، ایک لکڑی جو تیرے جسم سے ٹچ ہو جائے تو اس کے اندر اتنا پاور آ جائے، یا خواجہ تیرے اندر کتنا جمال ہوگا، تیرے اندر کتنا کمال ہوگا۔ خواجہ غریب نواز نے جب لکڑی کی کھڑاؤں کو ہوا میں پرواز کیا تھا تو سر اوپر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، جوگی جے پال کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا تھا۔ اس میں بھی ایک راز تھا، راز یہ تھا کہ غریب نواز کی آنکھوں میں اس وقت جلال تھا۔ اگر جلال بھری نظروں سے آپ جوگی جے پال کو دیکھ لیتے، جوگی جے پال جل جاتا۔ آپ کو اسے جلانا نہیں تھا، اسے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا تھا۔ سبحان اللہ۔ لکڑی کی کھڑاؤں سر پہ برس رہی، چلا رہا معاف کر دو، معاف کر دو۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ کے گر جاتا ہے۔ غریب نواز نے فرمایا دنیا والو دیکھو، میں نے اسے قدموں پر گرایا تھا، جوگی جے پال بنا کر کے اب اسے اپنے قدموں سے اٹھا رہا ہوں، عبید اللہ بیابانی بنا کر کے۔ تو یہ شان ہے میرے خواجہ کی۔ غریب نواز سے سچی محبت تو کرو، غریب نواز سے سچا پیار تو کرو۔ شان دیکھو میرے غریب نواز کی، ایسا داتا ہے اجمیر والا، اتنا عطا کرنے والا ہے کہ دامن ہمارا تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں۔ مانگنے والے جاتے ہیں، من مانی مرادیں پاتے ہیں۔ فیروز نامی ایک شخص تھا جو غریب نواز سے محبت کرتا تھا، غریب نواز سے بڑا عقیدت کرتا تھا، خواجہ غریب نواز سے بہت محبت کرتا تھا۔ پہلے اکھیارا تھا، اب اندھا ہو گیا، پہلے بینا تھا، اب نابینا ہو گیا۔ خاندان کے لوگ بدعقیدہ تھے، خاندان کے لوگوں نے جا کر کے فیروز سے کہا کہ تو خواجہ کی بارگاہ میں جانے والا تھا، تو ان سے عقیدت رکھتا ہے، دیکھ اب تو اندھا ہو گیا، نابینا ہو چکا ہے، تیری آنکھوں کی روشنی غائب ہو چکی ہے، جا اپنے خواجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس مانگ لے، جا اپنے خواجہ سے آنکھوں کا نور لے لے۔ خاندان والوں نے تانا دیا۔ اب وہ شخص کہتا ہے خاندان والوں سنو، تانا نہ دو، واقعی میرا ایمان اور عقیدہ اس بات پر ہے کہ میرا خواجہ ایسا داتا ہے کہ دامن ہمارا تنگ ہے، اس کے یہاں کمی نہیں، اس کی بارگاہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ کہا جا پھر آنکھیں مانگ لے۔ خاندان والوں نے تانا دیا۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا، مزار کے سامنے وہ شخص بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں اشکوار ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کہتا یا غریب نواز، خاندان کے لوگوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ پہلے تو اکھیارا تھا، اب اندھا ہو گیا، پہلے بینا تھا، اب نابینا ہو گیا،
جا اگر تیرا خواجہ سچا ہے تو اپنے خواجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس مانگ لے، آنکھوں کا نور مانگ لے جا کر کے۔ یا غریب نواز میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ آپ آنکھوں کی روشنی واپس کر دیں گے۔ یا غریب نواز اگر آپ نے آنکھوں کا نور واپس نہ کیا تو خاندان کے لوگ اور بھی مجھے تانا دیں گے۔ اتنا کہہ کر کے زار و قطار رونے لگتا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے، غریب نواز کے مزار پاک سے ایک روشنی نکلتی ہے، ایک لائٹ نکلتی ہے، وہ آ کر کے فیروز نامی شخص کی آنکھوں سے ٹچ ہو جاتی ہے، وہ نور آ کر کے آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس لائٹ کا آنکھوں میں لگنا تھا، اس نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا ہے تو کیا دیکھتا ہے، پہلے اندھا تھا اب آنکھیارا بن گیا، پہلے نابینا تھا اب بینا بن گیا، پہلے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اب جدھر نظر ڈال رہا ہے سب کچھ اسے نظر آ رہا ہے۔ پہلے دکھائی نہیں دیتا تھا، اب جدھر دیکھتا سب کچھ نظر آنے لگا ہے۔ کہتا یا خواجہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ تم کل بھی سچے تھے، آج بھی سچے ہو، صبح قیامت تک سچے رہو گے۔ تو شان ہے غریب نواز کی، خواجہ غریب نواز سے سچا پیار کر کے تو دیکھو، خواجہ غریب نواز سے سچی عقیدت کر کے تو دیکھو، آؤ میرے خواجہ کی شان دیکھو۔ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچے۔ پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچنا تھا، آپ کے مریدین، آپ کے معتقدین، آپ کے محبین آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کہتے حضور بالا دانا پانی ختم ہو گیا، کیونکہ پہلے کے لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں سے سفر کرتے تھے، وہ چند کھجوریں یا کچھ کھانے کا سامان تھوڑا سا پانی رکھ لیا کرتے تھے۔ جب پانی ختم ہوا مریدوں نے کہا حضور بالا دانا پانی ختم ہو گیا، انتظام کیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا مریدوں پریشان نہ ہو، انتظام ہو جائے گا۔ پھر چلے، پھر مریدین کہتے حضور بالا پیاس کی شدت میں ہماری زبانیں سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے، حضور اب برداشت نہیں ہے، پانی کا انتظام کیجئے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ٹھہرو۔ کیا دیکھتے ہیں، چند قدم دور چند غیر مسلم ایک پیتل کو سامنے رکھ کے اس کی پرستش کر رہے ہیں، پیتل کی گائے کو سامنے رکھ کے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ان کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں تم ہمیں اجازت دو ہم اس گائے سے دودھ نکال لیں۔ سبحان اللہ، اسلامی بھائیوں کیا شان ہے اللہ والے کی۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا تم ہمیں اجازت دو ہم اس گائے سے دودھ نکال لیں۔ انہوں نے کہا بابا کیا دیکھتے نہیں ہو، یہ اصلی گائے نہیں بلکہ پیتل کی گائے ہے، پیتل کی، ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ شکل و شباہت کے اعتبار سے آپ مسلمان لگ رہے ہو لیکن آپ کو یہ نہیں دکھ رہا یہ پیتل کی گائے ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، اجازت تو تم دو ہم پیتل کی گائے سے دودھ نکال لیں گے۔ انہوں نے کہا واقعی آپ اس گائے سے دودھ نکال لیں گے؟ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تمہارا کام، پیتل کی گائے سے دودھ نکالنا میرا کام۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے کہا آئیے اجازت ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، پیتل کی گائے کے اوپر دست مبارک رکھ دیتے ہیں، وہ اصلی گائے بن جاتی ہے۔ آپ نے اس کے تھنوں میں ہاتھ لگا دیا، اس کے تھنوں میں دودھ آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے غلاموں پیالہ لاؤ، پہلا پیالہ دودھ سے بھر دیا، دوسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا، تیسرا پیالہ دودھ سے بھر دیا، چوتھا پیالہ دودھ سے بھر دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلاموں خود دودھ پیو، ان غیر مسلموں کو بھی دودھ پلاؤ۔ وہ کہتے بابا یہ دودھ ہم بعد میں پیئیں گے، پہلے اپنے دھرم کا ہمیں دودھ پلاؤ، یہ ہم دودھ بعد میں پیئیں گے، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کرواؤ۔ خواجہ غریب نواز نے ان کو کلمہ پڑھایا، داخل اسلام کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے خواجہ کی۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں چند قدم پہاڑیوں کے علاقے میں بڑھے، بڑھنے کے بعد خواجہ غریب نواز کی یہ شان ہے جہاں چہرہ دکھانے کی ضرورت پڑی آپ نے وہاں چہرہ دکھا کر کے اسلام پھیلایا، جہاں کرامت دکھانے کی ضرورت پڑی آپ نے وہاں پر کرامت دکھا کے اسلام پھیلایا۔ اسی لیے 1-2 لاکھ نہیں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا آپ کے دست مبارک پر۔ مریدوں کے ساتھ چل رہے، کیا دیکھتے چند غیر مسلم 40 مجوسی آگ کی پرستش کر رہے ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔
اگنی پوجا کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ان کے قریب گئے، جانے کے بعد کہتے تم لوگ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہو، آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اگر عبادت کرنا ہے تو اس رب کی عبادت کرو جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، جو سارے سنسار، سارے ورلڈ، ساری دنیا کا پالن ہار ہے، اس کی عبادت کرو۔ انہوں نے کہا کس رب کی بات کرتے ہو؟ کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ساری دنیا کی چیزیں جس نے پیدا کی، اس رب کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب وہ مجوسی کہتے ہیں نہیں، ہم اس آگ ہی کی پرستش کریں گے، آگ کی پوجا کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پوجا کی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس آگ کی پرستش کی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کتنے سالوں سے تم آگ کی پرستش کر رہے ہو، کتنے سالوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو؟ کسی نے کہا حضور ہم 10 سال سے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کسی نے کہا ہم 12 سال سے کر رہے، کسی نے کہا ہم 30 سال سے کر رہے، کسی نے کہا ہم 40 سال سے آگ کی پرستش کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا اچھا ذرا آگ کے اندر کود کے دکھاؤ، دیکھیں آگ تمہیں جلائے گی یا نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہو، آگ کا کام ہے انسان کے وجود کو مٹا دینا، آگ کا کام ہے انسان کو نیست و نابود کر دینا، آگ کا کام ہے انسان کو فنا کر دینا، آگ کا کام ہے انسان کو جلا کر کے خاکستر کر دینا۔ اگر ہم آگ میں جائیں گے آگ ہمیں جلا کر کے خاک کر دے گی۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا جب اتنے سالوں سے تم آگ کی پرستش کر رہے ہو، اتنے سالوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، تو آگ کو تمہیں جلانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم نے آگ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا بابا لمبی باتیں نہ کرو، ہم آگ میں جائیں گے آگ ہمیں جلا دے گی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب آپ آگ میں جانے کے لیے ہم سے کہہ رہے ہو تو کیا آپ اس آگ کے اندر کود کے دکھا سکتے ہو؟ کیا آپ اس آگ میں کود کے دکھا سکتے ہو؟ شان دیکھو میرے غریب نواز کی۔ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا سنو میری بات تو بہت دور کی ہے، میں نے جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہن رکھی ہے، اس آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میری لکڑی کی کھڑاؤں کو جلا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا آگ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری پہنی ہوئی جوتی کو جلا دے، جبکہ لکڑی کو فوراً جلا دے گی۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی بات؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہ لائیے ڈالیے آگ میں دیکھتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز جو اپنے پیروں میں لکڑی کی کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، آپ نے لکڑی کی کھڑاؤں کو لیا اس آگ میں ڈال دیا۔ کئی گھنٹوں تک لکڑی کی کھڑاؤں آگ میں پڑی رہتی ہے، لیکن آگ نے اس لکڑی کی کھڑاؤں کو جلایا نہیں ہے، لکڑی کی کھڑاؤں کا کلر تک چینج نہیں ہوا ہے۔ وہ 40 مجوسی اپنی نظروں سے منظر دیکھ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز کے قدموں پر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے حضور بالا میں مان گیا ہوں، گھنٹوں تک لکڑی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو گئی ہے آگ میں پڑی رہی، آگ نے اسے جلایا نہیں ہے۔ حضور بالا میں مان گیا ہوں، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے، ایک لکڑی جو آپ کے جسم سے مس ہو جائے، اسے دنیا کی آگ نہ جلا سکے۔ اگر ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، اگر ہم آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیں گے، حضور والا ہمیں بھی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی یہ کرامت دیکھ کر کے 40 مجوسی کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔